اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم کے دل کے اوپر وہ باتیں ڈالتا ہے اور اس کی زبان سے وہ نکلتی ہے ہاں، اس لیے اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اس عظمت کے ساتھ دوستو ہمیں بیٹھنا ہے نا۔ اللہ ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ بھی سکھا ہوا ہے ہاں، جو بیٹھنے کا سلیقہ جس کو آ گیا، سننے کا سلیقہ آ گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں ہاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فبشر عباد، اے نبی جی آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، جو کہا کہ باتوں کو، میرے دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں۔ کیسے سنتے ہیں؟ استماع کہتے ہیں۔ ایک تو سماع کا معنی سننا ہے، اور استماع یعنی طلب کے ساتھ سننا۔ ایک کہا کہ بھئی گوشے گل ہوتے ہیں، مٹی کے کان، اور ایک ہوتے ہیں گوشے دل، دل کے کان۔ تو دل کے کانوں سے سننا۔ الذین یستمعون القول، جو بات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ، اور پھر
جو کہا گیا ہے اس کو اچھی شکل کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اس پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایسا کرتے ہیں کیا خوشخبری ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، اور یہ عقل مند ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ عقل مند ہے۔ ہاں، تو انشاءاللہ عقل مند بنیں گے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم کو صحیح معنی میں عقل مند بنا دے۔ ہاں، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات کو پہچاننا، اس کو ہم پہچان لیں، اس ذات کو کہ وہ کون ہے، جس کو ہم نے خالق مانا ہے، جس کو ہم نے مالک مانا ہے، جس کو ہم نے رازق مانا ہے، جس کو ہم نے کرتا دھرتا مانا ہے، اس ذات کی معرفت حاصل ہو جاوے، اس ذات کی پہچان ہو جاوے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہماری زندگی کا مقصد۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی اس ذات کو پہچان لیں، اس ذات کو پہچان لیں۔ ہاں، جو میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ ایک صحابی ہے، اعرابی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والے ہیں، وہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے مدینہ طیبہ کے اندر۔ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، دنیا کی آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ ہاں، انشاءاللہ اللہ جنت میں وہ آنکھیں عطا فرمائیں گے کہ جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ انکم سترون ربکم عیانا، تم کہا کہ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے۔ ہاں، بولو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہاں، اللہ ہم تمام کو وہ سعادت نصیب فرماوے۔ دوست، سب سے بڑی سعادت ہے یہ۔ یوں آتا ہے کہ جب جنتی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو کہا کہ یہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کی، ہاں، جنت کے حور و غلمان اور جنت کے قصور محلات اور جنت کے پھل فواکہ اور جنت کی نہریں، کہا کہ یہ ساری چیزوں کو جنتی بھول جائے گا۔ ہاں، جنتی بھول جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میدان کے اندر، جس کا نام ہے میدان سعید، اس کے اندر سارے جنتیوں کو جمع فرمائیں گے، سارے جنتیوں کو جمع فرمائیں گے۔ ہاں، اور سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے وہاں۔ ہاں، اور عجیب منظر ہوگا، عجیب۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے کہ داؤد تم زبور پڑھ کے سناؤ، زبور پڑھ کے۔ تو کہا کہ داؤد علیہ السلام زبور پڑھ کے سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو پوچھیں گے کہ جنتیوں، اے میرے بندو، ایسا تم نے کبھی سنا ہے؟ تو کہا کہ مولا ایسا کبھی نہیں سنا۔ سارے جنتی مبہوت ہو جائیں گے کہ اس سے اچھا سناؤ، اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ پڑھ کے سناؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زبان سے جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائیں گے۔ سارے جنت جو ہے وہ جھوم اٹھے گی، جنتی جھوم اٹھیں گے۔ ہاں، اور رقص و سرور کی کہا کہ ایک عالم ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو ایسا سنا ہے؟ کہا کہ نہیں ایسا کبھی نہیں سنا۔ اچھا اس سے اچھا سننا ہے؟ کہا کہ مولا اس سے اچھا کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 نور کے پردے ہٹائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سامنے ظاہر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھیں گے۔ الرحمن علم القرآن، یوں لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نور کی ایک آندھی اٹھے گی، جیسے ہمارے وہاں ہوا چلتی ہے تو دھول کی آندھی اڑتی ہے اور اس کے پرت جم جاتے ہیں، کہا کہ نور کی آندھی اٹھے گی اور اس آندھی کے نور کے پرت جو ہے وہ جنتیوں کے چہروں کے اوپر آ جائے اور جنتی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ مجلس کے ختم پر جب اپنی جنت کے اندر جائیں گے تو ان کی حوریں کہے گی کہ کہاں سے آئے ہو، آپ کتنے خوبصورت ہو گئے؟ کہا کہ آپ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دوستو ان خوش نصیبوں میں فرمائے۔ دوستو ساری محنت اسی کی ہے دوستو، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب پا لیا۔ ہاں اللہ کو پانا ہے۔ تو وہ صحابی میں عرض کر رہا تھا، وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور کسی کے دماغ کے خیال کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے، خیال بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آدمی کا خیال کتنے دور تک جاتا ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ، مثال کے طور پر وہ امریکہ گیا ہے تو کہا کہ وہ دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک کے خیال اس کے دماغ میں آ جائیں۔ امریکہ کے اندر فلاں شہر کے اندر فلاں گلی ہے، اس محلے کے اندر فلاں جگہ پر فلاں مسجد ہے، وہاں یہ بھائی رہتے ہیں، ان کا چہرہ سامنے آ جائے گا۔ آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کچھ دیر لگتی ہے، 10-15 منٹ لگتے سوتے سوتے، نہیں فوراً۔ تو کہا کہ آدمی کے خیالات کی رفتار جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے، سب سے زیادہ تیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ولا تخالطہ الظنون، آدمی کی انتہا کے خیالات کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہو سکتی، وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ ایسی ذات ہے۔ ولا تغیرہ الحوادث، ولا تخالطہ الظنون ولا تغیرہ الحوادث، کہ زمانے کا الٹ پھیر، یہ آیا یہ گیا، ادھر یہ ہو گیا ادھر ہو گیا، کہا کہ اس کی وجہ سے اس کی ذات کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے۔ پھر آگے فرمایا یعلم عدد ورق الاشجار، میرا اللہ کا علم کیسا، وہ دیہاتی ہے، گاؤں کے رہنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ عرب جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوتا ہے، ہاں، تو وہ تعریف کر رہے ہیں یعلم عدد ورق الاشجار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، ہم تو کہا کہ درخت گن نہیں سکتے، کتنے درخت ہیں، امریلی میں کتنے درخت ہیں، تمہارے محلے میں کتنے، اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے دنیا میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں کے اوپر جتنے پتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایک پتے کا علم ہے۔ اللہ کا علم ایسا وسیع ہے، ما تسقط من ورقۃ، کوئی کہا کہ پتا درخت کے اوپر سے نیچے گرتا ہے مگر یہ کہ یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کہ امریلی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے اندر فلاں چیز کا درخت ہے، اس کا ایک پتا گرا ہے، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اس کا علم اتنا زبردست ہے، اس کا علم اتنا زبردست ہے۔ وَيَعْلَمُ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ قَطَرِ الْأَمْطَارِ، اس کو بارش کے قطروں کا علم ہے کہ 1 انچ بارش ہوئی امریلی کے اندر کتنے قطرے گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کتنی بارش ہوئی، کتنے قطرے گرے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سب کا علم ہے۔ میرے اللہ کا علم اتنا زبردست، یعلم عدد قطر الامطار،
دنیا کے اندر آدمی کو اپنے علم کے اوپر فخر ہوتا ہے، میں سی اے بن گیا، میں ایم بی ایس بن گیا، میں یہ بن گیا، فلاں بن گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا، ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، کہ جو آدمی نے اپنے علم کے اوپر اعتماد کیا، کہا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ ومن اعتمد علی مالہ فقد ضل وقد قل، کہ جس نے اپنے مال کے اوپر اعتماد کر لیا، کہا کہ وہ کنگال ہو گیا۔ اپنے علم سے، اپنی دولت پر کہا کہ آدمی غرور نہ کرے۔ تو اللہ کا علم اتنا زبردست، یعلم مساکیل الجبال ومکائل البحار، کہ پہاڑ ہے، پہاڑوں کے اندر کتنا وزن ہے، کہ آپ کے کاٹھیاوار کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، اور پھر دنیا کے اندر کتنے پہاڑ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پہاڑوں کو اور ان پہاڑوں کی چٹانوں کا کتنا وزن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ میرا اللہ ایسا علم والا ہے۔ ومکائل البحار، اور 7 سمندر اور اتنے دریا، ان کے اندر کہا کہ کتنا پانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پانی کا میزان کا بھی پتہ ہے۔ میرا اللہ ایسا علم والا ہے۔ تو یہ تعریف کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے، وہ تو تعریف کرنے کے بعد دعا میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا کہ یہ جو صحابی ہے یہ اپنی دعا سے ختم ہو جاوے تو ان کو لے کر آنا میرے پاس۔ دعا ختم ہو گئی تو وہ ساتھی لے کر گئے دوسرے صحابی کہ چلو حضرت نے یاد فرمایا ہے۔ اب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ من ای قوم انت، اے میرے صحابی آپ کون سے قوم سے ہو؟ کہ میں عامر بن صعصع، ایک قبیلے کا نام تھا، اس قوم سے ہوں۔ کہا کہ اچھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کی کھاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی کھاڑ کے اندر سے کہا کہ سونا ہدیے کے اندر آیا تھا، سونے کا بڑا ٹکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا ان صحابی کو دے دیا۔ پھر وہ صحابی سے پوچھا، فرمایا کہ بھئی یہ میں نے کیوں دیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تو صحابی نے کہا کہ بھئی ہمارا اور آپ کے خاندان کا کچھ قریبی تعلقات ہے، رشتہ ہے، تو اس وجہ سے آپ نے دیا ہوگا۔ تو کہا کہ نہیں، رشتہ داری کا تو حق ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ اس وجہ سے دیا کہ تیرے زبان سے میں نے اللہ کی وہ جو تعریف سنی ہے، اس وجہ سے کہا کہ میں نے یہ تجھے دیا ہے۔ تو اس ذات کو دوستو ہم پہچانیں، وہ ہماری ایک ایک حرکت کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ ہم کیا گل کھلاتے ہیں اور کیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سب کچھ وہ جانتا ہے نا؟ دنیا میں کیمرے لگے تاکہ چوری بند ہو، چوری بند نہیں ہوئی، چوری بند نہیں ہوئی۔ وہ تو کہا کہ چہرے کے اوپر لپیٹ کر پھر چوری کرتے ہیں، اب کہاں پکڑنے جاؤ گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو۔ بستر کے اندر لیٹ کر، چادر اوڑھ کر، تنہا کہا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، موبائل کے ذریعے ہو یا اس کے ذریعے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا علم، اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو جاوے، اس ذات کو ہم پہچان لے دوست۔ اللہ معاف فرماوے، آج ہم نے سب پہچانا ہے، یہ تجارت میں یہ نفع ہے، یہ کپڑے میں یہ نفع ہے، یہ چیز میں یہ نفع ہے، یہ کاروبار میں یہ نفع ہے، ہم نے نہیں پہچانا تو اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ کہ میرا اللہ کیسا زبردست ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے وہ محبت کرنا سکھایا، دعا منگوائی۔
اللہ کے نبی کی ہر دعا تعلیم کے لیے ہوتی ہے، تاکہ بندے جو ہے میرے امتی اس سے سیکھے۔ اللہم ارزقنی حبک، اے مولا تو ہم کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، محبت، اللہ کی محبت کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اس کی ذات کو مانگنا ہے۔ اللہم انی اسألک منک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری ذات کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ مل گیا تو کہا کہ سب مل گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، کہ اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب پا لیا۔ وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور تیرے پاس سب ہے لیکن تو مجھے نہ پا سکا تو کہا کہ تو نے کچھ نہیں پایا، تو کنگال ہے، تو کلاش ہے، تو فقیر ہے، مسکین ہے۔ کیوں؟ ارے میرے پاس تو کہا کہ فلاں کار ہے، فلاں بنگلہ ہے، فلاں فیکٹری میرے نام پر ہے، میرا بزنس انٹرنیشنل لیول پر ہے، اور آپ کہتے ہو تو نے کچھ نہیں کمایا۔ کہا کہ نہیں، تو اپنے اللہ کو پہچان نہ سکا تو یہ سارے چیتھڑے تھکڑے یہ تو اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی دیے تھے۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی دیے تھے، اللہ نے نوازا تھا ان کو، مال دیا تھا اور شہرتیں دی تھی اور حکومت کی کرسیاں ان کے پاس تھی۔ اللہ اللہ ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو حکومت کی کرسی کے اوپر بٹھا کر پٹوایا۔ ایک مچھر لنگڑا کہا کہ ناک میں گھسا ہے۔ اس لیے اللہ کے لشکر جو ہے نا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تم اپنے رب کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا لشکر کس شکل میں آوے تو لنگڑے مچھر کی شکل میں، کہا کہ اس کا ایک فوجی آیا، اور کہاں گھسا ہے؟ ناک میں گھسا ہے۔ اور پھر دماغ میں پہنچا ہے اور اب دماغ کو کھا رہا ہے۔ پہلے لوگ آتے تھے، ہر آنے والے کو کہتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو، اب کہا کہ اس کے سر پر جوتی پڑتی ہے تو اس کو اطمینان ہوتا ہے، اب ہر آنے والے کو کہتا ہے کہ بھئی جوتی مارو۔ بیٹھا کہاں ہے؟ سیاہسن پر، حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہے اور پبلک کی جوتیاں کھا رہا ہے۔ تو اللہ چاہے تو حکومت کی کرسی پر بٹھا کر جوتیاں کھلوا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اس ذات عالی کا یقین دوستو دل میں بٹھانا ہے، اس کی محبت کو دل میں اتارنا ہے۔ لیکن اس کی محبت کو دل میں اتارنے کے لیے کہاں کہ دل کو خالی کرنا پڑے گا، دل کو خالی کرنا پڑے گا۔ کس سے خالی کرنا پڑے گا؟ کہا کہ اللہ کے غیر کو دل سے خالی کرنا پڑے گا۔ کہ میں کہیں بس نہیں سکتا ہوں، اگر میں کہیں بسیرا کرتا ہوں تو کہا کہ وہ مومن کا دل ہے۔ آسمان مجھے سما نہیں سکتا، زمین مجھے سما نہیں سکتی، اگر میں کہیں بسیرا کرتا ہوں تو کہا کہ وہ مومن کا دل ہے۔ لیکن اس دل کو، اس اللہ کے گھر کو آج ہم نے دوستو کھنڈیر بنا دیا، کیونکہ دل پر محنت نہیں ہوئی۔ ہر نبی آ کر دل پر محنت کرتا تھا کہ دلوں کے اوپر ایسی محنت ہوئی، ایسی محنت ہوئی، ایسی محنت ہوئی کہ دل کے اندر سے اللہ کا غیر نکل گیا۔ اللہ کا غیر، اللہ کے غیر کا تاثر اندر سے نکل گیا۔ ایسا اللہ، پھر اللہ بس گیا جب دل خالی ہوتا ہے نا۔ بھئی جس گھر کے اندر مہمان آتے ہیں تو کہا کہ صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ میزبان پر ہوتی ہے۔ کس پر ہوتی ہے بھائی؟ میزبان پر، کہ گھر صاف کرے۔ اب اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے، اللہ مہمان ہے، ہم میزبان ہیں، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ دل کو صاف، دل کے اس کھانے کو صاف کرنا پڑے گا، اور اس کھانے کو صاف کرنے کی ذمہ داری کہا کہ میزبان پر ہے۔ جب یہ نکلے گی، گندگی اندر سے نکلے گی تو اللہ آئے گا۔ اس لیے کلمے میں سب سے پہلے لا لائے، یہ سب کا انکار کر دو، ساری گندگی نکال دو۔ سارے بت بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بت اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے ہم نے، لیکن ہمارے کلمے کی شکل یہ ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ
کہا کہ کسی ایمان والے کے سامنے سونے کا بت ہو اور اس کو کہے کہ اس کے سامنے سجدہ کر، تو وہ کہے گا کہ بے وقوف ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ اسی بت کو توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کو دیا جائے کہ اس سے ہوگا کہ ہاں آنا تھی تو وہ کام تھے جائے، اس سے تو بہت کام ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ یقین ابھی چیزوں کے اوپر اٹکا ہوا ہے، شکلوں پر اٹکا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے کہ اس معرفت کے ذریعے دل کہا کہ اللہ کے غیر سے پاک ہو جاوے، دل اللہ کے غیر سے پاک ہو جاوے، ہر طرح کے نفاق سے دل پاک ہو جاوے۔ دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اندر نفاق بھرا ہے، اندر بھرا ہے یقین دکانوں کا بھرا ہے، اندر کہا کہ اسبابوں کا یقین بھرا ہوا ہے، اس یقین کو کہا کہ آگے پیچھے کرنا پڑے گا، اسباب کو اختیار کرنا ہے، دکان کو اختیار کرنا ہے، لیکن دکان سے میرے کام ہوں گے اس یقین کو اندر سے نکالنا ہے۔ چیزوں کا یقین جب اندر سے نکلے گا تو اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر آئے گا۔ یہ ساری محنت اسی کے لیے دوست کہ اندر کا یقین ہمارا ٹھیک ہو جائے، اندر کا یقین چیزوں سے ہٹ کر کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی محنت کی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کیا آواز تھی؟ یہ آواز ایسی تھی کہ اندر سے اللہ کا غیر نکل جاؤ، اندر سے اللہ کا غیر نکل جاؤ۔ کوئی کہا کہ اللہ کے غیر کا یقین دل کے اندر نہ رہے۔ یہ ساری شکلیں کہا کہ ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہر سبب کے دو رخ رکھے ہیں، ایک اس میں فائدہ بھی ہے، ایک نقصان بھی ہے۔ دکان سے ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو جاوے اور دکان سے ہو سکتا ہے کہ آدمی مقروض بھی بن جاوے۔ کتنے دکان والے ہم نے دیکھے ہیں کہ بھئی دکان کی لیکن قرض دار بن گئے۔ بھئی دکان سے تیرے مسئلے حل ہوتے تو تو قرض دار نہ بنتا۔ پانی کے ذریعے کھیتی سیراب بھی ہوتی ہے اور پانی ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کھیتی کو برباد کرتے بھی دکھاتے ہیں۔ تو اسباب جو ہے وہ دو رخی تلوار ہے، اس کے دو رخ ہیں، اس سے ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ اس کا کون سا رخ اختیار وہ سبب کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے اوپر ہے۔ اس لیے دوستو بنیادی محنت یہ ہے کہ اندر سے اللہ کا غیر نکل جاوے، اندر سے اللہ کا غیر نکل جاوے۔ صحابہ کرام میں یہ محنت ہوئی، مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر کہا کہ ایمان کے بنانے کی ایسی محنت ہوئی، ایسی محنت ہوئی، طرح طرح سے آزمایا گیا، اور آزمانے کے بعد کہا کہ 13 سال کی محنت کے بعد کہا کہ وہ ایک جماعت بنی ہے، اتنی زبردست جماعت، کہا کہ ایسا ایمان ان کا کہ اگر حکم ہو کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو کہا کہ اس سے ٹکرانے کے لیے تیار، حکم ہے کہ دریا میں گھوڑے ڈال دو تو کہا کہ گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یقین بنا ہے کہ یہ بھی مخلوق ہے اور یہ مخلوق نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایسا یقین بنا ان کا۔ زمین ہل رہی ہے دنیا کے اندر، کہا کہ بھئی زمین جب زلزلہ آتا ہے تو آنے کے بعد کہا کہ خبر دی جاتی ہے کہ بھئی اس کی اسپیڈ اتنی تھی، 5.6 7.4 ہے نا، اس کو ناپ کر بتاتے ہیں آج کی سائنس۔ لیکن دنیا میں کوئی سائنس ایسے پیدا نہیں ہوئی، سائنس کی کوئی طاقت کہ زلزلہ ہو اور وہ اس کو روک دے، ہے نہیں۔ زلزلہ آیا حضرت عمر کے زمانے کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے اوپر کہا کہ کوڑا مارا
کہ کیوں ہلتی ہے؟ عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا، زمین ہلنا بند ہو گئی۔ ہاں، ایمان والے کے عمل میں دوستو وہ طاقت ہے، ایمان والے کے عمل میں وہ طاقت ہے۔ تو بنیادی چیز اندر کا یقین دوستو بنانا ہے، لا الہ الا اللہ ہمارا مضبوط بن جاوے، شکلوں سے ہم کٹے دوستو۔ ہاں، جب یہ یقین مضبوط ہوگا تو پھر زندگی محمد الرسول اللہ پر آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی کی سنتوں کی عظمت کا پتہ پھر چلے گا کہ ایک ایک میرے نبی کی ایک سنت یہ کتنی قیمتی ہے۔ ہاں، میرے نبی کی ایک سنت کہاں کہ کتنی قیمتی ہے نا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے دربار میں ہیں، سفیر بن کے گئے ہیں، سارے سفراء کو کھانے کے لیے بٹھایا ہے، اب کہا کہ لقمہ گر گیا۔ اب جس ملک میں گئے تھے وہاں کی تہذیب یہ تھی کہ بھئی پڑا ہوا اٹھا کر نہیں کھاتے، اس کو وہ انسلٹ سمجھتے ہیں، ایسا کرنے والے کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھا لیا اور صاف کر کے اس کو کھانے لگے۔ تو بازو میں جو تھا اس نے کہا کہ کوہنی ماری، کیا کرتے ہو، یہ کون سی مجلس ہے؟ تو کیا کہا؟ دیکھو، جس کا لا الہ الا اللہ مضبوط ہوگا وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ کیا کہا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ کیسی عظمت کی سنت ہو کہ میرے نبی کا طریقہ، کہا کہ اب یہ نہیں چھوٹ سکتا، میرے نبی کا طریقہ کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتا، ہر حال میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن۔ ہاں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس بن گئی کہ نبی کا سونا دیکھنا ہو صحابہ کا سونا دیکھ لو، نبی کا کھانا دیکھنا ہو کہا کہ ان کے دیکھ لو، نبی کی رات دیکھنی ہو صحابہ کی رات دیکھ لو، نبی کا دن دیکھنا ہو کہا کہ صحابہ کا دن دیکھ لو، تجارت دیکھنی ہو نبی کی کہا کہ صحابہ کی تجارت دیکھ لو۔ زندگی کے ہر شعبے میں کہا کہ بتا کر گئے کہ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ حالات جھیلے، طبیعت کے خلاف چلنا پڑا، ایسے چلے ایسے چلے ایسے چلے اور ایسی قربانیاں دی، لیکن ان قربانیوں کے بعد جب اندر وہ چیز آ گئی جس یقین کا بنانا مقصود تھا وہ صحیح معنی میں اندر اتر گیا، تو پھر کہا کہ زندگی جینا ان کے لیے آسان ہو گئے۔ دنیا کی حکومتیں ان کی ٹھوکروں کے اندر آئی، دنیا کی حکومتیں ٹھوکروں کے اندر آئی، قدموں میں آئے، شہنشاہوں کے تاج قدموں میں آئے، اور ان کی کہا کہ شہزادیوں نے ان کے بستروں کو بچھایا۔ اللہ نے وہ عزت دی۔ اس لیے دوستو عزت جو ہے وہ کہا کہ دین کے ذریعے ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں انا کنا اذل الناس، کہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے۔ بیت المقدس کے فتح کرنے کے موقع پر کہا کہ اس کے قلعے کو بند کر دیا، شہر کے چاروں طرف دیوار ہوتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے کوئی حملہ نہ کرے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو کہا کہ بند کر دیا، اس کو گھیر لیا صحابہ نے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہے لشکر کے، تو کہا کہ انہوں نے آپس سے بات چیت شروع کی اور یہ بات آئی بھائی آپ کے جو امیر ہے ان کو یہاں بلاؤ، وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ میں چابی دے دیں گے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے۔ یہ خبر بھجوائی گئی مدینہ طیبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے ہیں، ساتھ میں ان کا غلام ہے، ایک سواری ہے، سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں۔ کون ہے؟ وقت کے امیر المومنین ہے، جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ کہا کہ کچھ دیر حضرت عمر بیٹھتے ہیں اور ان کا غلام جو ہے وہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے، اور پھر کہا کہ وہ غلام کو بٹھاتے ہیں اور خود نکیل پکڑ کر آگے چلتے ہیں۔ یہ
اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں کہا کہ ایسی چیزیں نہیں ملیں گی، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ تو بدقسمتی سے ہم نے وہ تعلیمیں چھوڑ دی دوست، اس لیے ساری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو اب یہ جا رہے ہیں، تو جاتے 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 کہا کہ وہاں پہنچے ہیں، اور جہاں پہنچنے کی باری آئی تو اب کہا کہ غلام کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین اب تو یہاں ہم پہنچ گئے ہیں شہر کے پاس، اب کہا کہ آپ ہی سوار رہیں، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ کہا کہ نہیں، جو بات طے ہوئی ہے اس میں دوسری بات نہیں ہوگی۔ اب شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ یہودی کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اپنے کہا کہ محلوں کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ غلام سواری پر بیٹھا ہے اور وقت کا خلیفہ اس کی نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ ہاں، کوئی ایسی مثال تو پیش کر کے بتاوے دنیا میں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی تیار کی ہوئی جماعت، یہ ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے ایمان والا۔ جب یہ چیز اندر آ جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں جک مار کر قدموں میں آنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن ہم وہ ایمان تو پیدا کریں۔ ہاں، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ آج بھی آگ باغ بننے کو تیار ہے، لیکن وہ ابراہیم خلیل کا ایمان تو ہم لاوے۔ ہاں، ساری محنت دوستوں دکانوں پر لگ رہی ہے، کاروباروں پر لگ رہی ہے، تجارتوں اور منڈیوں پر اور یارڈوں میں لگ رہی ہے۔ ایمان بنانے کی محنت کے بارے میں کہا کہ ہم ٹھینگا دکھا رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب ایمان نہیں بنے گا تو ذلت کے علاوہ دوستوں اور کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہیں آئے گی۔ ہاں، اذا تبایعتم بالعینۃ، جب کہا کہ تمہارے خرید و فروخت دھوکے کے ساتھ ہو جائے گا، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دومیں پکڑ کر تم کھیتی باڑیوں کے اندر لگ جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، اور دنیا کے ٹھیکروں کے اوپر اور زمین کے ٹکڑوں کے اوپر تم راضی ہو جاؤ گے، سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تبارک و تعالی ذلت کو تمہارے اوپر ٹھوک دے گا۔ سوچے دوستو یہ ماحول کیوں بنا ہوا ہے، یہ سارا عالم میں امت محمدیہ پریشان کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے سب بتایا ہے، سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو ٹھوک دے گا، تم ذلیل سمجھے جاؤ گے، ساری دنیا تمہارے اوپر ٹھوکے گی، دنیا کے اسٹیج سے تم نیچے اتار دیے جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر کہا کہ عزتیں کب واپس ملے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم ای الی جہدکم، ہاں کہ اب کہا کہ ان کے اوپر لگ جاؤ گے، وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی محنت کو تم چھوڑ دو گے، اللہ ذلیل کرے گا۔ وہ ذلت کب تک باقی رہے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس دین اور اس کی محنت کے اوپر نہ آ جاؤ۔ آدمی سمجھتا ہے میں روزانہ 1 لاکھ کا ٹرن اوور کرتا ہوں تو میں تو عزت والا ہوں، میں 2 لاکھ کا ٹرن اوور کرتا ہوں میں عزت والا ہوں۔ یہ کہا کہ عزت کے دھوکے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، حضرت عمر فرماتے ہیں، اب کہا کہ وہ جا رہے ہیں شہر میں، اور نکیل جو ہے وہ کہا کہ غلام کے ہاتھ میں ہے، اور عمر کے ہاتھ میں ہے، اور غلام کہا کہ وہ بیٹھا ہے سواری پر۔ اب وہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے سب پڑھا ہوا تھا، وہ تو عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی کتاب کھول کر دیکھا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو نکیل جو ہے وہ کہا کہ امیر کے ہاتھ میں ہوگی اور غلام سواری پر بیٹھا ہوگا۔ تو کہا کہ ہاں یہی ہے جس کے ہاتھ میں یہ فتح ہونے والا ہے، جس کی ہمیں ہماری کتابوں نے خبر دی ہے۔ اب وہاں جب اترے ہیں، حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ ذرا اچھے کپڑے پہن لو، ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو۔ تو کہا کہ پہلے کپڑے پہنے، اور کپڑے پہن کر اندر کچھ محسوس ہوا، اللہ کرے ہمیں بھی ایسا چوب جاوے کچھ، ہمیں کچھ چوب جاوے دوستو۔ وہ پہنے ہیں، اندر کچھ محسوس ہوا کہ اندر کچھ کبر کی بو آ رہی ہے۔ ہم تو فخر سے کپڑے پہن کر کہتے ہیں بھئی کیوں لاگو چھو جو نہیں جرا انٹری پڑے چھے کہ نہیں۔
اب وہ کہا کہ وہ پہنے کپڑے اور کپڑے پہن کر کہا کہ دل میں وہ کھسک ہوئی، فوراً اس کو نکال دیے اور اس وقت یہ تاریخی جملہ کہا کہ ابو عبیدہ انا کنا اذل الناس، ہم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، ہم تو مردار کھانے والے تھے، ہم تو لوگوں کے گلوں کے اوپر اپنی تلوار کی تیز دھار کو دیکھنے کے لیے ان کی گردنیں اڑاتے تھے، اور ہم اپنے نشانے کو صحیح کرنے کے لیے اپنے غلام کے کھوپڑی کو آزمانے والے تھے، ہم تو ایسے گئے گزرے تھے، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ پھر کیا کہا؟ لَوْ نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ، اگر ہم عزت کو طلب کریں گے ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں کے علاوہ میں جس کے ذریعے اللہ نے عزت دی تھی، کسی اور چیز میں، اچھے کپڑوں میں، اچھی سواری میں، اچھی دکانوں میں، اچھے بنگلوں میں، اور اچھے کہا کہ محلوں میں، اور اچھی کہا کہ امپریشن میں، اس میں تم اگر عزت ڈھونڈو گے، اذلنا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہماری پوری زندگی کا ایکس رے اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر دوستو ہم تمام کا سی ٹی اسکین ہو جاتا ہے، ایم آر آئی سی ٹی اسکین جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں دوست، ہم کیا چاہتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہاں، اب وہ پرانے کپڑوں کے ساتھ جب اندر گئے ہیں تو دیکھا کہ لباس پھٹا ہوا اور پرانا ہوگا، وہی ان کی کتاب میں لکھا تھا، دیکھ لیا کہ ہاں یہ ہے، چابی سپرد کر دی کہ لو یہ بیت المقدس کی چابی۔ ہاں، اور آج دنیا بنانے میں ہم بیٹھے ہیں تو قبلہ اول پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور روزانہ کہا کہ اتنا خون پی رہے ہیں اور نہتے بچوں کو اس طرح مار رہے ہیں کہ ان کی طرف اور ان کو کوئی کہا کہ کہنے والا بھی نہیں ہے۔ ارے ہم تو کہا کہ بہت ہے، ڈیڑھ ارب سے زیادہ، 2 ارب کے قریب ہے مسلمان، 53 ہمارے ملک ہے، لیکن ہاں کس طرح ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، ابو داؤد شریف کی روایت، کہ قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑے گی، کما تداعی العاقلۃ الی قصاتها، جیسے کہ دسترخوان پر بیٹھنے والا اپنے خنچے کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اس طرح تم کو ہلاک کرنے کے لیے قومیں اس طرح دعوت دے گی۔ 1400 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشین گوئیاں فرمائی تھی۔ اب صحابہ کو تعجب ہوا کہ ہم اتنے تھوڑے ہیں اور ہمارے تھوڑے کی وجہ سے اللہ نے یہ رعب دیا ہوا ہے۔ مکہ ہم نے فتح کر لیا، طائف فتح ہو گیا، عرب کے کہا کہ کئی علاقوں کے اوپر ہمارا قبضہ ہو گیا اور کوئی ہمارے سامنے ٹکتا نہیں ہے۔ تو سوال پوچھا کہ نحن یومئذ قلیل یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ کہا کہ لا بل انتم کثیرون، کہ تم تو بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد اربوں خربوں میں ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت جس طرح کہا کہ پانی کا پور اور سیلاب آتا ہے، اس کے اندر کہا کہ اس کا جو پھین آتا ہے، موجہ آتا ہے تو اس کے اوپر وہ بالکل پھین ہلکا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو تنکے آتے ہیں، کہا کہ ایک تھپیڑا آیا، وہ تنکے کو ادھر پھینکا، پھر ادھر لے گیا، پھر ادھر پھینکا، تم کہا کہ ایسے بے حیثیت بن جاؤ گے، حالت تمہاری ایسی ہو جائے گی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم کر دیں گے، نکال دیں گے۔ کہ حضرت عمر 12 پیون لگے ہیں اور اینٹ کے اوپر اپنا سر رکھ کر درخت کے نیچے سو رہے ہیں، اور ان کے نام سے کیسر و کسرا اپنے محلات کے اندر کانپ رہے ہیں۔ ہاں، ایسا ان کا دبدبہ تھا، کہا کہ یہ دبدبہ تمہارے اندر سے نکال لیں گے، دشمنوں کے دلوں سے یہ دبدبہ نکل جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن بھر دیا جائے گا۔ کسی صحابی نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟
اللہ کے نبی نے 2 چیزیں فرمائی دوست، ذرا کان کھول کر سننا اور ہر ایک اپنے دل پر لے کر سوچنا کہ یہ بیماری میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو جب بیمار سمجھے گا تو علاج کرائے گا، بیمار سمجھے گا ہی نہیں تو کیا علاج کرائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت اور دوسری موت سے نفرت۔ ہاں، دنیا کی محبت ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لے کہ دنیا کی محبت کیسی، کہا کہ ہمارے دل کے اندر گری ہوئی۔ ہاں، دنیا کی محبت اور اس کے مشغلوں کے اندر ہم کیسے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کمانے میں ہمیں کیسے مزہ آتا ہے۔ ہاں، ایک تاجر جب زیادہ کماتا ہے تو پھر کہا کہ اپنے سرکل کے اندر بیٹھتا ہے تو باتیں کرتا ہے، آج تو مزہ آ گئی، ایک کسٹمر آیا وہ اتنا لے گیا میرا کام بن گیا، وہ پرانا مال تھا نا سب ہو گیا۔ ہاں، اس کو ٹوپی پہنا دی، اس کو یہ پہنا دیا، اس کے ساتھ یہ کر لیا، مزہ آ گیا۔ یہ کون سی چیز بلا رہی ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ ہاں، صحابہ اس سے ایسے بچتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر اپنی داڑھی کو کہا کہ اس طرح پکڑ کر کہا کہ تنہائی میں راتوں کو اٹھ کر کہا کہ آہیں بڑھتے تھے۔ ہاں، اور اس طرح تڑپتے تھے۔ بیان کرنے والے نے حضرت کمیل ان کی نقل کرتے ہیں ان کی حالت کو کہ جس طرح سانپ کا دسا ہوا تڑپتا ہے اس طرح وہ تڑپتا تھا، تڑپتے تھے اس طرح۔ اور کیا کہتے تھے؟ یا دنیا گری گھیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، اے سفید اور اے پیلے یعنی اے سونے چاندی، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے۔ ہاں، تو یہ دنیا کی محبت حب الدنیا ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے۔ جس ایمان کو دلوں میں رچ بس کرنا تھا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل کی رگ و ریشے کے اندر رچ بس جاوے، یعنی اندر ایسا مل جاوے کہ اس سے الگ نہ ہو۔ جیسے بلال کا ایمان تھا کہ پتھر کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور چٹان پر آدمی کھڑا ہے، کہتے ہیں کہ بول، پھر بھی کہتے ہیں احد احد احد۔ تو رچ بس جاوے ایمان، تو کہا کہ ہمارے اندر دنیا ایسی رچ بس گئی ہے کسی حال میں نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ ہاں، مجھے سب تمہاری بات تو ساچی ہے، پر دکان پر مکان کاروبار نو تھوں سے تجارت نو تھوں سے، ہاں میرے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ارے صحابہ کے بچے نہیں تھے، صحابہ کے اتنے بچے تھے، صحابہ کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ کئی تو میں دفن کر چکا اور 100 سے زیادہ ان کے اولاد کی تعداد ہے۔ ہاں، ہم کیا بچے والے، بچے والے تو وہ تھے، بچے والے تو وہ تھے، وہ جانتے تھے کہ بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے، بیویوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، وہ ان کو پتا تھا۔ ہاں، تو اپنے ماحول کو محنت کر کے بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی، دنیا کی محبت اندر گھر کر جائے گی۔ ہاں، دنیا تمہاری داڑھ کو لگ جائے گی، مزہ آ جائے گا اس میں۔ اب آج بھی اس میں ایسا لگے گا، ایسا لگے گا، ایسا لگے گا کہ وہ کیچڑ کے اندر کہا کہ جتنا نکلنا چاہے گا اندر گھستا ہی چلا جائے گا۔ ہاں، میٹھی لگنے لگے گی، میٹھی لگنے لگے گی۔ جیسے صبح میں مولانا نے فرمایا تھا کہ شراب بقیت یحسبہ الزمان ماء، جیسے آدمی کو کہا کہ پیاسا ہے اور اس کو دھوپ میں دور سے کہا کہ ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو پانی سمجھ کر اس کو دوڑتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ، وہاں پہنچتا ہے تو اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اللہ کا امر وہاں آ جاتا ہے اور موت اسے پکڑ لیتی ہے۔ ہائے میرا مال، ہائے میری جائیداد، اب سب چھوڑ کے جانا ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہی؟ دنیا کی محبت۔ اس محنت کے ذریعے دوستو اس دنیا کی محبت سے ہمیں نکالنا ہے۔ ہاں، اس لیے کہا کہ دنیا جیب میں اچھی ہے لیکن اگر دل میں آ گئی تو یہ مسئلہ ہے۔
یہ کمبخت ٹیلروں نے بھی جیب جو ہے نا وہ بالکل دل کے اوپر ہی بنایا ہے، یہی بناتے ہیں پیچھے ہی دل، تب ڈائریکٹ اس سے تلبس ہو جاتا ہے. ہاں ہے نا. تو دنیا کہا کہ جیب میں اچھی ہے، دل میں اچھی نہیں ہے. دنیا کو تو جیب میں رکھنا، اس کو کہا کہ لگاؤ. اللہ کے دین کی نسبت پر جتنا لگائیں گے اللہ دیتا رہے. اللہ سے لینے کا سب سے بہترین ذریعہ اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے. صحابہ مال خرچ کرتے 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 مالدار بن گئے اور ہم کماتے کماتے کنگال ہو گئے. ہاں لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ. یہ لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ گھروں میں رکھ کر کہا کہ اس کے بنڈل لاکر میں رکھنے کی یہ چیز نہیں ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. ہلاکت ہے ہمزہ کے لیے اور ہلاکت ہے لمزہ کے لیے. یعنی جو ہاتھ کے اشاروں کے ذریعے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، یا کوئی کہا کہ کسی اور اشارے کے ذریعے مذاق اڑاتا ہے، تو کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. وہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور تجوریاں بھرتے ہیں، وعددا، اور پھر اس کو گنتے رہتے ہیں. ہاں کم تو نہیں ہو گئے، کم تو نہیں ہو گئے، کم تو نہیں ہو گئے. ہاں یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال تیرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ دھوکہ ہے دوستو. قرآن نے یہ سارے دھوکے بیان کیے تاکہ امت اس دھوکے سے نکل جاوے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں اب دنیا کی زندگی نے دوستو ہمیں دھوکہ دے دیا ہے. ہاں اور اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. تو اللہ کے نبی نے پہلی چیز کیا فرمائی؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت دل میں آئے گی. اس لیے حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تو فارغ کر دے. تو سارے جھمیلے چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جا. تو کیا ہوگا؟ کہا کہ تجھے غنی بنا دوں گا. املا صدر کا گنن، کہ تیرے دل کو میں یعنی مال سے پور کر دوں گا. تیرا دل غنی بن جائے گا، تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی. دل غنی. اس لیے کہا کہ اصل مالداری جو ہے وہ دل کی مالداری. لیس الغنی عن کثرت العلم ولکن الغنی غنی القلب، کہ اصل مالداری یہ تو دل کی مالداری ہے. مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی مالداری کی نشانی نہیں ہے. ہاں مال تو قارون کے پاس بھی تھا، مال تو قارون کے پاس بھی تھا، لیکن کہا کہ اندر کہا کہ اطمینان ہو جاوے دل کا، یہ ہے اصل مالداری. تو کہا کہ اپنی عبادت کے لیے فارغ ہو جا. اب میں تیرے سینے کو غنا سے پور کر دوں گا اور تیری محتاجگی میں دور کر دوں گا. تو محتاج نہیں رہے گا کسی کا. تیرے کام اللہ تعالیٰ سلوٹوں میں پورے کریں گے. احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام اس طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تیرے کام ایسے بنیں گے. تیرے کام اللہ دیتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات الصحابہ میں واقعہ ہے کہ روزے سے تھے اور گھر کے اندر کوئی چیز تھی نہیں. رات کو کہا کہ وہ صبح ظہر کے وقت اٹھے اور اٹھ کر سیدھے مسجد میں چلے گئے. پیسے جو کچھ تھے وہ انہوں نے کہا کہ صدقہ کر دیے تھے. اب کوئی چیز ان کے پاس تھی نہیں. اب وہ جو بادی تھی، وہ بادی کہا کہ اس کو ان کے اوپر رحم آیا کہ اللہ کا بندہ روزے سے ہے، ابھی وہاں مسجد نبوی میں گیا ہے، تو ظہر کا لے کر کہا کہ مغرب تک مسجد میں رہے. تو اس نے کچھ ادھر ادھر سے کچھ پیسے لے کر ان کے لیے کچھ کھانا پکایا کہ افطاری کے بعد مغرب کے بعد آئیں گے تو کچھ کھا لیں گے. یہ مسجد نبوی سے مغرب کے بعد آئے. ہاں اور آ کر کہا کہ بھائی کھانا سامنے کیا تھا کہ کہاں سے آیا یہ؟ تو کہا کہ میں نے کچھ قرضہ لیا تھا تو یہ کہا کہ یہ کھانا آیا ہے. تو کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے. پھر وہ باندی کہتی ہے کہ پھر میں نے کہا کہ ان کے بستر کو ہٹایا میں نے، حالانکہ وہ بستر کو صاف کر کے میں نے ہی رکھا تھا. پھر میں نے کہا کہ ان کا بستر ہٹایا تو 300 دینار وہاں پڑے ہوئے تھے.
300 सिक्के। अब वो बादी कहती मैं भी ताज्जुब में, और ये तो अभी कहा कि उस रूम में वहाँ आए भी नहीं थे, लेकिन कहा कि मैंने देखा कि ये अल्लाह, मैं समझ गई कि ये अल्लाह का बंदा, कहा कि इसका यकीन बना हुआ है और अल्लाह की तरफ से इसकी मदद हुई है। वो बादी मुस्लिमा नहीं थी, इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये दीनार देख कर कहा कि उसने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह सलवटों में काम बनाएंगे, काम बनाने में अल्लाह हमारी दुकान का मोहताज है भाई, हमारे कारोबार का मोहताज है। फिर क्या रुकावट है कि अल्लाह के दीन के तकाज़ों के लिए हम पीछे हट रहे हैं? हम जोड़ करें और इतना बड़ा ज़िला और वहाँ से जमाते अल्लाह के रास्ते में न निकले। इतने इतने साथी, पुराने वक्त लगाए हुए साथी, दोस्तों हमें मेहनत करनी, अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत करनी है। हाँ, अल्लाह से मांगना है। तो फरमाया कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा, व इल्लम तफअल व इल्ला तफअल, कहा कि अगर तूने अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग नहीं किया, तो दुकानों में कहा कि लगता रहा और तुम मकानों में लगता रहा, तू जायदादों के पीछे अपने आप को खपाता रहा, तेरी सलाहियतें दुनिया के चीथरे और ठीकरे जमा करने के अंदर लगती रही, तो मलह तू यदक शुगलन, तेरे हाथों को मैं बिजी कर दूंगा, मशगूल कर दूंगा। तो हमेशा काम में रहेगा, काम में रहेगा, फुर्सती नहीं है, फुर्सती नहीं है, फुर्सती नहीं है, वाला मसद्दु फ़क़रक, और ये सारी मेहनत के बावजूद भी तेरी मोहताजगी दूर नहीं होगी। हाँ, अल्लाह करे ये अहादीस हमारी समझ में आ जाए, है ना। दिमाग में तो आती है लेकिन दिल में नहीं उतरती है। अगर ये दिल में उतरे तो ये हदीस, कहा कि हमारी तश्कील के लिए एक हदीस काफ़ी है, इतने लंबे बयानात की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आखिरत का जो आदमी अपना मकसद बनाता है, अल्लाह ताला उसके दुनिया के काम सलवटों में बना देते हैं, जैसे सहाबाए किराम के बनाए। हाँ, और अल्लाह के दीन की अजमत सहाबाए किराम के दिलों में आई, तो फिर सहाबाए किराम ने कहा कि उस दीन को दुनिया में फैलाने के लिए कैसी कुर्बानियाँ दी है दोस्त। हाँ, तारीख इन मिसालों से कहा कि कासिर है, तारीख उसकी ऐसी मिसालें पेश नहीं करती। हाँ, हयात सहाबा पढ़ो, एक एक वाक़या डंके की चोट हमें कह रहा है कि देखो मोमिन ऐसा होता है, और अल्लाह के नाम पर अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला ऐसा होता है कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं करता, अपने कारोबार की परवाह नहीं करता, हर तरह के तकाज़ों के ऊपर अपने आप को तैयार किया। हाँ, हर तरह के गज़वे मूता के मौके पर अजीब अजीब कहा कि ये कारगुजारी है। जब भी सुनते हैं और जितनी बार इसको सुना और उसको पढ़ा तो कहा कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और सहाबा की कुर्बानियों पर दिल अश अश करने लगता है। ये क्या कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने अल्लाह के दीन की निस्बत पर, ये कुर्बानियाँ। हाँ, ये गज़वे मूता में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात रवाना की। ज़ैद इब्न हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा के ले पालक बेटे थे, उनको कहा कि सरदार ये बनाया, जमात का अमीर बनाया कि आप जिम्मेदार रहेंगे, और फिर कहा कि आप शहीद हो जावे तो हजरत जाफ़र चचाजाद भाई है, वो शहीद, कहा कि वो अमीर रहे और वो शहीद हो जावे तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा अमीर बने, और वो शहीद हो जावे तो कहा कि मुसलमान आपस में मशवरा करके किसी को अपना अमीर बना ले। रिवायतों में यूँ लिखा है कि एक यहूदी बातें सुन रहा था, तो वो यहूदी ने यूँ कहा कि ये 3 तो ज़रूर शहीद हो जाएंगे, कि नबूवत की बात का मतलब यही होता है। हाँ, अब अल्लाह तबारक व तआला ने वो जंग का नक्शा जो है वो अल्लाह के नबी के सामने खोल दिया। अल्लाह के नबी के मौजिज़ात में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे हैं और सारा जंग का नक्शा अल्लाह ताला ने उनके सामने खोल दिया। वहाँ बैठकर कह रहे हैं, ये कहा कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा झंडा लेकर आगे बढ़े हैं,
اور آگے بڑھ کر کہا کہ مقابلہ کر رہے ہیں، دشمنوں نے ایک ہاتھ کاٹا، جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ کاٹا، اور کہا کہ جھنڈے کو سینے سے لگایا، اور کہا کہ کسی نے ان کی گردن اڑائی، اور پھر اللہ کے نبی نے وہاں بیٹھے بیٹھے فرمایا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور زید جنت میں داخل ہو گیا۔ ہاں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جعفر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، ان سے 10 سال بڑے تھے، حبشہ کی ہجرت کی تھی اور نجاشی کے سامنے انہوں نے بیان دیا تھا۔ وہ صحابی کہا کہ وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سن ہجری 7 میں ہوا، اس موقع پر کہا کہ حبشہ سے واپس مدینہ ہجرت کی۔ اللہ کے نبی نے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ پتہ نہیں خیبر کے جیتنے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ ہاں، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اون، عبداللہ اور محمد۔ حضرت اسماء بنت امیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی ہے، 33 سال کی دوشیزہ ہے۔ اب یہ تقاضا آیا، تقاضے پر بھیجا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھے۔ فَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان انسانی شکل میں آ گیا۔ ہم کو تو وسوسے ڈالتا ہے، ان کو کیا الفاظ ہے یہ حیات صحابہ۔ فَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان انسان کی شکل میں آ گیا۔ اے جعفر کیا کر رہا ہے؟ 3 بچے ہیں، نوجوان بیوی ہے، ابھی تو آیا ہجرت کر کے، کیا کرے گا؟ ہاں، ذمہ دار تو کیا کرے، ہمڑا تو تو جائنے آئے وہ ہوں ضرور امنے کہیں بان نہ تھی۔ ہاں، آدمی ایسا بولتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بول شیطانی بول ہے۔ تو شیطان نے حضرت جعفر کے سامنے بولے تھے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے دوستو۔ ہاں، اب کیا کہا کہ اس قربانی پر اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، فوراً نیچے اترے۔ اور عرب کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی تھی کہ وہ فی البدیہہ اشعار بولتے تھے۔ اشعار بولنے کے ان کو سوچنا نہیں، ان کی زبان سے نکل جاتے تھے، تو اشعار گنانے لگے، اور اشعار کا گناتے ہوئے نیچے اترے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے تاکہ واپسی کا خیال ہی نہ ہو۔ ہاں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جانے کی نیت سے سب سے پہلے وصولی دے دو تاکہ شیطان کی کمر ہی ٹوٹ جائے۔ ہاں، اس لیے اللہ کے دین کے جب تقاضے ہو اس وقت اپنے آپ کو کھڑا کرنا، آگے کرنا ہے اس وقت۔ ہاں، یہ قربانیاں لگی ہے۔ اب کہاں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گھوڑے کے پاؤں کاٹے، یہ آگے بڑھا، ایک ہاتھ اس کا کٹا، دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا لیا، دوسرا ہاتھ کٹا، اور پھر کہا کہ جعفر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جعفر جنت میں داخل ہو گئے۔ خاندان اجڑے ہیں دوست، خاندان اجڑے ہیں، ایسے ہی دین ہم تک نہیں آیا ہے، محنتیں لگی ہے۔ پھر کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، بھائی نے گوشت کا ٹکڑا دیا کہ کھا لو ذرا کمر سیدھی ہو جاوے، اس کو چبا رہے تھے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ ابن رواحہ کہاں ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ جعفر تو شہید ہو جاوے اور تو کھانے میں پڑا ہے، اس کو پھینک کر دوڑے۔ اب نفس ساتھ میں تھا، اندر خیال آیا، جیسے ہی خیال آیا کہا کہ اشعار پڑھنے لگے۔ اقسمت یا نفسی لتکرہن او لتنزلن، تجھے اترنا پڑے گا اے نفس، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ دشمن دوڑے چلے آ رہے ہیں اور تو ہمت نہیں کرتا ہے۔ مالی اراک تکرہین الجنہ، دیکھو کیسے تیار کر رہے اپنے آپ۔ اللہ کرے ہم اپنے آپ کو ایسے تیار کریں، جب امت اس کے اوپر آ جائے گی سارا باطل دھڑام سے نیچے آ جائے گا دوست۔ اس پر امت آ جاوے، یہ مجمع اس کے لیے نیت کرے، کھڑا ہو جاوے، اندر یہ ارادے کر لے کہ نہیں اس کے لیے مجھے کرنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالی یراک تکرہین الجنہ، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ تو جنت کو پسند نہیں کرتا ہے؟ ہاں، ہم میں سے کوئی ہے جو جنت کو ناپسند کرتا؟ ہاں، تو جنت کو پسند کرنے والے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتے ہیں دوست۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔
مالی اراک تکرہین الجنہ، تجھے کیا ہو گیا، تو جنت کو پسند نہیں کرتا، تیری حیثیت کیا ہے؟ هل انت الا نطفۃ شنہ، کہ تو ایک ناپاک قطرہ ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ آدمی اپنی حیثیت بتاوے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنی حیثیت بتاوے، تجھ سے کچھ نہیں ہوگا، نہ تو دکان چلا سکتا ہے، نہ تو کاروبار چلا سکتا ہے، تجھ سے کچھ نہیں ہوگا، تو ایک ناپاک قطرہ ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تیری صلاحیت دین پر لگ گئی تو کام کی ہے، ورنہ یہ سڑی ہوئی صلاحیتیں ہیں جو دنیا کے پیسے جمع کرنے کے اندر ساری صلاحیتیں لگ جاوے، کہا کہ یہ صلاحیتیں سل رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ دوستو اللہ ہمیں سمجھا دے رہے، وہ آگے بڑھے اور پھر کہا کہ اسی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گھروں پر جاتے ہیں، ہاں یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ اب کہا کہ گئے، حضرت زید ابن حارثہ کی 2 سال کی بیٹی تھی، چھوٹی 2 سال کی چھوٹی بیٹی، اب رو رہی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ابو شہید ہو گئے، رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو اس پر راضی نہیں ہے، اما ترضی ان تکون عائشہ امک وانا ابوک، کہ اس پر راضی نہیں ہے کہ عائشہ تیری ماں بن جاوے اور میں تیرا باپ بن جاؤں۔ تو وہ ہچکیاں لے کر اس طرح چپ ہو گئی، جیسا بچہ ٹافی لے کر کہا کہ دھیرے دھیرے چپ ہو جاتا ہے۔ 2 سال کی بیٹیاں چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے کہا کہ اپنی جان کے نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت جعفر کے گھر گئے، حضرت اسماء بنت امیس نے آٹا تیار کیا تھا، روٹی پکا رہی تھی اور بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ تیرے ابا آئیں گے، ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ اب دروازے پر دستک ہوئی، من دق الباب، کون ہے بھائی دروازے پر؟ کہا کہ میں محمد ہوں۔ آواز سے پہچان گئے کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ اب شوہر کی محبت کس کے دل میں نہیں ہوتی؟ بیوی اب دل میں محبت ہے، فوراً ایک ڈسکا لگا، اندر سے پوچھا ما فعل بجعفر، جعفر کا کیا بنا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ ہمیں ان کی قربانیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے دوستو، اور اپنے گھر بار اور اپنے دکانوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے قربانیاں دے دی، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ کوئی ہے مجمع میں ایسا ابھی کہہ دے کہ میں اس کے لیے 4 مہینے تیار۔ آگے کا واقعہ اگر سننا ہے تو دوستو اللہ کے دین کی نسبت پر کھڑے ہو جاؤ، لے جائے گا اللہ۔ اللہ کی ذات بڑی غنی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ ہماری ساری حالت، ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھ رہی۔ ایک مرد مجاہد تیار ہو جاوے کہ انشاءاللہ میں لے کر 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ دوستو، ہمت کرو۔ ان کی قربانیاں سننے کے لیے دوستو وہ جگر چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس لائن پر لانا پڑے گا دوستو۔ کون ہمت کرتا ہے دوستو؟ ایک کھڑا ہو جاوے، ہمت سے کام چلے گا دوستو، یہ آنسوؤں سے کام نہیں بنے گا۔ اندر کی اولوالعزم، اندر کی ہمت ہو جاوے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے دین کی نسبت پر جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور جن کی اولادیں اجڑی اور جن کے کہا کہ سہاگ اجڑے، اس دین کی نسبت پر آج ساری دنیا میں کہا کہ لوگ کٹ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اور ان کے آجا کے چترے ہو رہے ہیں، اور مجھ سے میری دکان نہ چھوٹے، مجھ سے میرا کاروبار نہ چھوٹے، اور مجھ سے کہا کہ میرا گھر نہ چھوٹے، تو ہے میرے مسلمان ہونے پر۔ ہمت کر لے دوستو، کون تیار ہے اس مجمع کے اندر؟ ہے کوئی مرد مجاہد؟ قسم خدا پاک کی زمین ترس رہی ہے، جس طرح مئی جون کی گرمیوں کے اندر زمین بارشیں مانگتی ہے، اور اوپر سے اللہ کا کہا کہ کوئی بارش برساوے، دنیا تڑپ رہی ہے کہ کوئی آوے ہمیں اللہ کی پہچان کراوے، ہمیں نبی کی پہچان کراوے۔ کوئی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم سے ہمارے کاروبار نہیں چھٹے، ہمارے گھر نہیں چھٹے۔ دوستو ان قربانیوں والوں کو کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ دوستو، مجمع میں کون ہمت کرتا ہے کہ میں تیار؟ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ دوستو، اللہ نوازے گا۔ بتاؤ دوستو، اس مجمع میں کون ہمت کرتا ہے؟
چلنے کا ارادہ تھا 4 مہینے کیے، یا نہیں ارادہ تھا 4 مہینے کر لیے، اللہ کے دین کی نسبت پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ تشکیل بعد میں ہوگی، اب یہ نقد تشکیل ہے۔ حضرت جعفر کی روح خوش ہو جائے گی، حضرت اسماء کی روح خوش ہو جائے گی، ان کے بچوں کی روح خوش آئے گی، اور ہمارا حبیب اللہ کا نبی راضی ہو جائے گا کہ دین کی نسبت پر تقاضا آیا تھا، امریکی والوں نے اسے دل پر لیا اور اللہ کے دین کی نسبت پر کھڑے ہو گئے۔ بتاؤ دوستو کون ہمت کرتا ہے؟ کوئی ایک تو مرد مجاہد ہو، کوئی ایک تو ہمت کر لے دوستو، ایک تو ارادہ کر لے۔ اللہ بڑا دینے والا ہے دوست، اللہ بڑا دینے والا ہے، اللہ شکور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے دوستو، ہماری قربانی ضائع نہیں ہوگی دوست۔ ہمت کر کے بتاؤ کون تیار ہے دوست؟ ایک بندہ صرف کھڑا ہو جاؤ اللہ کے دین کی نسبت پر دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماوے اس کی جوانی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماوے اس کی نسلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ علماء پیدا فرماوے اور دین کے چمکنے کا اللہ اسے ذریعہ بناؤ، ماشاءاللہ۔ اور کوئی ہمت کرتا ہے بھائی؟ کیا نام ہے بیٹا؟ تنویر عالم صاحب، اللہ قبول فرماوے، اللہ آسان فرماوے۔ اور بتاؤ دوستو اور کوئی ہمت کرتا ہے؟ اچھا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ ماں، اب پوچھا کہ کون؟ محمد۔ ماں فعل ابی جعفر، جعفر کا کیا بنا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، سر جھکایا ہوا ہے، اور یوں کہا احتسبی یا اسماء، اے اسماء اللہ سے ثواب کی امید کر لے۔ اس دوشیزہ پر کیا گزری ہوگی جس کا سہاگ اجڑ گیا، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے دین کی نسبت پر یہ قربانیاں دی ہے دوست۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اللہ نے اجاڑا نہیں، اللہ نے ان کو اجاڑا نہیں۔ اور عبداللہ اور محمد، یہ کہا کہ مدینہ کے سب سے بڑی سخی لوگوں میں ان کا نام آیا کہ مدینہ کے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے یہ ہیں۔ ہاں، کتنے گھروں کے چولہے کہا کہ ان کی سخاوت سے جلتے تھے۔ انتقال پر خبر پڑی کہ ہاں یہ آدمی تھے، ان کے مرنے کی، ان کے کہا کہ راتوں کو چپ چاپ کہا کہ جھونپڑی کے باہر ہوا پوری کیٹ لگ جاتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ فوٹو لگے کہ فلاں کی طرف سے، فلاں ٹرسٹ کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح کہا کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو، نوجوان بیٹی کو چھپاتا ہے۔ ہاں، مرنے تک پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ نے دیا، اللہ نے ان کو اجاڑا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ یہ وقت کے علماء بھی بنے، فقہا بھی بنے، اور مال بھی اتنا دیا کہ ایک ایک وقت میں 2-2 ہزار بکریاں اور ایک ایک وقت میں 2-2 ہزار اشرفیاں، یہ کہا کہ ایک ایک وقت میں صدقہ کرنے والے بنے۔ اللہ اجاڑے گا نہیں، اللہ دین کی نسبت پر لگنے والے قربانی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے دوست۔ ہاں، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہاں، تو اللہ کے دین کی نسبت پر دوستو ایسے قربانیاں لگی۔ ایک واقعہ اور بیان کر دوں، حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے بڑی جلیل القدر صحابیہ ہے۔ یہ بیعت عقبہ والے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیعت عقبہ کی بیعت کی تھی، اور سب سے پہلے کہا کہ بھئی انہوں نے بیعت کی تھی مدینہ طیبہ کے اندر، مینا کی گھاٹی کے اندر آ کر مدینہ والوں میں، ان میں یہ ام عمارہ بھی تھی۔ اب یہ ام عمارہ، ان کے بیٹے ہیں نوجوان حبیب ابن زید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے کے اندر ایک صحابی کہا کہ ایک آدمی جو ہے مسیلمہ اس کا نام تھا، یمامہ کے اندر، اس نے کہا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے خط لکھا اللہ کے نبی پر کہ ہم حکومت تقسیم کرتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اس کے جواب کے اندر، اور کہا کہ کون دینے جائے گا؟
تو حبیب ابن زید جو ہے وہ کہا کہ کھجور بیچتے تھے، ٹوکرے میں کھجور لے کر بیچتے تھے، اور وہ سن رہے تھے اور ان کے منہ کے اندر کھجور تھی۔ کون جائے گا؟ اللہ کے نبی میں جاؤں گا۔ وہ بولنے گئے تو اندر کا کہا کہ کھجور کا جو ٹھڑیا ہوتا ہے وہ باہر نکل گیا۔ وہ اتنی جلدی تو نے کیوں کی؟ کہا کہ کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ ہاں، صحاباؤں کی یہ تمنائیں تھی۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ فلاں ساتھی تیار ہو جاوے، فلاں تیار ہو جاوے، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی تشکیل نہیں کرتا ہے کہ فاروق تیرا کیا بنے گا؟ تو نے اتنی زندگی عیش کے ساتھ گزار لی ہے، اب تیری آخرت میں کیا بنے گا؟ تیری قبر کے لیے تو نے کیا تیاری کی؟ موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، اب کہا کہ موت کا فرشتہ آئے گا تو تیرا کیا بنے گا؟ ہاں، ہم اس پر آمادہ نہیں ہوئے دوست۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ۔ اب یہ گئے خط دینے کے لیے، اور دنیا کے قانون کے اندر ہے کہ بھئی سفیر کو تکلیف نہیں دی جاتی چاہے دشمن ملک کا ہو، لیکن اس نے اس کا لحاظ نہیں کیا اور ان کو پکڑا۔ مسیلمہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا کہ ہاں محمد الرسول اللہ۔ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کہ میں بہرا ہوں، میں سنتا نہیں ہوں۔ تو جلادوں کو بلایا اور کہا کہ اس کی انگلی کا ایک پوروا کاٹو۔ انگلی کا پوروا یوں رکھا گیا اور پوروا کاٹ دیا گیا۔ ہاں، پھر کہا کہ اب مانتا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں بہرا ہوں۔ دوسرا کٹا، تیسرا کاٹا، ایک ایک پوروا کر کے، ایک ہاتھ کی انگلیاں، پھر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں، پھر ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، پھر زندہ ہونے کی حالت میں جس طرح بکرے کے چمڑے کو ادھیرا جاتا ہے اس طرح ان کی کھال کو ادھیر لیا گیا، اسی حال میں جان دے دی۔ ہاں، یہ ان کھالوں کے ساتھ اور اپنی ان حالت کے ساتھ محشر کے میدان میں اٹھائے جائیں۔ یہ حبیب ابن زید ہے اللہ کے دین کی نسبت پر جس کی چمڑی ادھیری گئی تھی۔ ان کا سامنا کرنا ہے دوستو۔ اب کہا کہ پھر کسی نے آ کر خبر دی عمارہ کو کہ ارے عمارہ، تیرے بیٹے کو تو دشمنوں نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ وہ ماں کیا کہتی ہے؟ وہ مائیں ہماری ماؤں کی طرح نہیں تھی، وہ مائیں تھیں، انہوں نے ایسے لال جنے تھے اور ایسے لال جنے تھے کہ آج دنیا ایسے لال جننے سے کہا کہ دنیا بانجھ ہو گئی ہے۔ ماں نے کہا لہذا الیوم ارضعتہ، اسی دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا۔ ماں کی تمنا ہے ایسی، دودھ پیتا ہوا بچہ، اب ماں کی تمنا کہ اللہ کے دین کے کام آ جائے۔ ایک جگہ کا تقاضا آیا، ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بچے کو لے جاؤ، میرے گھر میں تو سارے آدمی جو تھے وہ اللہ کے راستے میں کام آ گئے، ایک چھوٹا بچہ ہے اور اللہ کے دین کا تقاضا ہے، میرے گھر سے کچھ نہیں لگے گا تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، اللہ کے نبی اس بچے کو لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کی بندی، یہ بچہ کیا کام دے گا؟ یہ بچہ کیا کام دے گا؟ یہ نہ تلوار پکڑنا جانے، نہ کچھ جانے، یہ بولنا جانے، یہ کیا کرے گا؟ یہ تو بوجھ بنے گا۔ کہا کہ اللہ کے نبی، دشمن کی طرف سے تیر آوے تو ڈھال کی جگہ پر اس کو استعمال کر لینا تاکہ میں شہید بچے کی ماں کہلاؤں۔ ہائے، وہ مائیں جن کے جذبات ایسے تھے اور جن کی گود میں پلنے والے بچے کہا کہ پھر اس طرح بنتے تھے۔ ہاں، آج بھی دوستو یہ مجمع ٹھان لے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینی ہیں، اب ہمیں ایسی قربانیاں نہیں دینی ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا تو وہ بھی دیں گے، ابھی تو ہمارے سامنے تقاضے ہیں، معمولی تقاضے ہیں، چلے 4 مہینے کے تقاضے، یہ ابھی جائیں گے، ابھی پورے ہو جائیں گے۔ ابھی ہم گئے تھے ایک ملک میں، پورا کر کے آئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ پورا ہو گیا بس۔ ہاں، لیکن دوستو قسم خدائے پاک کی ایسی زمینیں ہیں اور لوگ ایسے تڑپتے ہیں، لوگ ایسے تڑپتے ہیں کہ کوئی آوے اور ہمیں دین کی بات سمجھا، ایسے جذبات ہیں لوگوں میں، اور قربانی کا ایسا جذبہ ہے کہ پاس میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایک ملک کے اندر ایک مرتبہ ہم گئے تھے تو وہاں تشکیل ہوئی، تو تشکیل میں 4 مہینے کے لیے ساتھی تیار ہو کر آئے۔
اچھا، اجتماع کے اندر ایک ساتھی آیا تھا، وہ عربی جانتا تھا، پڑھا ہوا تھا عربی، تو وہاں کے لوکل جو لوگ تھے ہمارے بھروچ کے وہاں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے پوچھو کہ یہ کس طرح آیا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو ہم اس کے ساتھ کھانے بیٹھے. اب ہماری جماعت الحمدللہ دیہاتوں میں اور جنگلوں میں کام کر کے آئی تھی، اور اللہ نے مجاہدہ کروایا تھا، اللہ اسے قبول فرماوے. خیر، تو وہ آیا، اس کو ہم نے پوچھا کہ بھئی تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آیا ہوں یہاں سے 1000 کلومیٹر دور ہے، اور راستہ جو ہے نا جنگل کا راستہ اور کچا راستہ ہے، اور سائیکل لے کر 1000 کلومیٹر آیا تھا. کتنی بڑی قربانی. تو میں نے کہا یہ اتنا بڑا راستہ کس طرح تو نے یہ کیا؟ کہ 10-12 دن لگے، روزانہ میں چلتا تھا، رات ہوتی تھی تو کسی جگہ پر ٹھہر جاتا تھا. میں نے کہا راستے میں جانوروں کا ڈر نہیں لگا تجھے؟ تو اس نے کہا کہ جس ذات کی نسبت سے میں نے قدم اٹھایا تھا وہ میری حفاظت کرنے والا تھا. اب کوئی جانور کی کیا مجال کہ میری طرف کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاوا دے. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے سنو، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت قربانی دے دی، اس کی ایک سفر کے اندر ہماری ساری قربانی فیل ہے. ہاں، 300 کلومیٹر پیدل چل کے آئے تھے، اور 4 مہینوں کے تقاضے کہا کہ کھڑے ہو گئے. اب میں نے پوچھا کہ بھئی خرچہ ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ خرچہ تو نہیں ہے. تو کس طرح تم کرو گے؟ تو وہ کہا کہ درختوں کے پتے لے کر آئے تھے، پتیاں لے کر آئے تھے. اور پھر کہا کہ بیان میں تم نے تو کہا کہ شعبہ ابی طالب میں صحابہ کرام کے بچوں، عورتوں نے اور ان صحابہ کرام نے پتے چابے تھے، تو ہم یہ ڈالیاں لے کر آئے ہیں، ہم اس کو چابیں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے. ہماری سواری کی ضرورت نہیں ہے، پیدل چلیں گے. ہائے ہائے، امت ایسی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. بس ہم اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، کام سمجھایا ہے، تھوڑی محنت کر کے ہم ان کے اندر گھسیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اس کو ذریعہ بنا کر پتہ نہیں ملکوں کی ہدایت ہمارے کھاتے کے اندر ڈال دیں گے. ملکوں کی ہدایت ہمارے کھاتے کے اندر ڈال دیں گے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوست. اللہ نے اتنا بڑا کام دیا ہے ہمیں، ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں. یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی فرصت کا کام نہیں ہے کہ اپنی سیزن پتا لو اور سیزن پوری ہو جاؤ تو جاؤ اللہ کے راستے میں. یہ تو اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے سیزنوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے. اللہ پالنے میں ہماری سیزنوں کا محتاج نہیں ہے دوست. اللہ پالتا ہے، وہ پالنے والا وہ ہے. جیسے صبح میں مولانا نے بات سنائی تھی وہ فرزدق شاعر کی کہ پگار ہوئی تو ساری پگار کہا کہ اس کے اندر شراب لے آیا. وہ شاعر تھا. بیوی نے کہا کہ اب خرچہ کیسے چلے گا؟ تو کہا کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، شراب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. ایک شرابی کبابی کا ایسا یقین، اور ہمارے وقت لگنے کے بعد بھی ہمارے یقینوں کی حالت وہی ہے. اس لیے یہ محنتیں اس لیے ہے اور یہ تیار اس لیے کیا جاتا ہے دوستو اپنے آپ کو، تاکہ ہمارا معاشرہ دینی بن جاوے، ہمارے معاشرے کے اندر دین زندہ ہو جاوے. یہ محنت ہے اس کی. ہمارے معاملات ٹھیک ہو جاوے، ہم گناہوں سے رکنے والے بن جاوے. ہاں، بد نظری کا گناہ، اور پھر کہا کہ بد زنی کا گناہ اور بد گوئی کا گناہ، یہ 3 گناہ بڑے بڑے ہیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو ان 3 گناہوں سے بچ جائیں گے، دوسرے گناہوں پر کہا کہ بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک گناہ جو ہے وہ بد نظری کا ہے کہ آدمی کی نظر غلط ہو جاوے. ہاں، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کہ میرے خوف کی وجہ سے جس نے اپنے کہا کہ نظر کی حفاظت کر لی، میں اس کے دل کو کہا کہ ایمان کی حلاوت سے بھر دوں گا. ہاں، اب یہ دیکھیں ہم یہ گناہ میں ہم کتنے ملوث. باہر نہیں ہوتے تو موبائل کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. تو بد نظری کا گناہ اس سے بچنا ہے، اور دوسرا بدزنی کا گناہ کہ بدگمانی ہو جاوے ہمیں کسی ساتھی کے بارے میں یا کسی بھائی کے بارے میں. یہ بہت بڑا روگ ہے بدگمانی کسی کے بارے میں، کہا کہ نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک سے اللہ سے بھی اچھا گمان اور بندوں سے بھی اچھا گمان رکھے. ہاں، اور تیسرا کہا کہ ہم بدگوئی نہ کریں، غیبت نہ کریں. یہ گناہ ہے بڑے بڑے. جب اللہ کے راستے میں وقت لگے گا، اندر ایمان کی کیفیت بنے گی، تو یہ ایمان کی کیفیت اور اندر کا تقوی آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے روکے گا دوست.
ہاں یہ ساری محنتیں اس کے لیے ہیں. اس کے لیے دوستو ہمارے بڑے ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مشغولی کے اندر سے وقت نکالیں. دوست دنیا کھا جائے گی. جتنے گئے بڑے افسوس کے ساتھ گئے ہیں، ان کو افسوس ہوگا کہ ہائے میں نے زندگی کہاں گزار دی، میں نے میری غفلت، میں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یوں کہیں گے کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، کہ مجھے اللہ کی یاد سے اس نے غافل کر دیا. آدمی کہا کہ اپنے دوستوں کو گالیاں دے گا، برا بھلا اس وقت کہے گا. یہ کرنے کے کام ہیں، ورنہ موت کا جھٹکا آئے گا دوستو، یہ کوئی معمولی جھٹکا نہیں ہے. حدیث میں یوں آتا ہے کہ جیسے کہا کہ کسی پرندے کو آگ کے اوپر بھنا جاوے، اس کو جتنی تکلیف ہے زندہ پرندے کو، اس سے زیادہ تکلیف موت کی ہے. ہاں اس سے زیادہ تکلیف موت کی ہے. اس سے ہم غافل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، دنیا کی محبت و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت. تو یہ حادثہ کہا کہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آئے گا، اور ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہونے والا ہے. لیکن کہا کہ اس کے بارے میں ہم کتنے فکر مند. میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، میرا سر سفید ہو گیا، لیکن ابھی میرے اندر کی خواہشات وہی ہے جوان جیسے 15-16 سال کے نوجوان کی ہوتی ہے. میں نے محنت ہی نہیں کی اپنے دل پر کہ میرا کیا بنے گا. موت پنجے گاڑ دے گی اور فرشتہ روح کو کھینچے گا. کہا کہ سب سے پہلے انگوٹھوں کے پاس سے روح کھینچی جائے گی. ایسی کہا کہ تکلیف ہوگی، ایسی تکلیف ہوگی کہ آدمی کہا کہ تلوار کے 100 گھاؤ کسی کو مارے جاوے، اس کو جتنی تکلیف اس سے زیادہ موت کی تکلیف ہے. ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہے، اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت. غمرائے موت کی سختیوں سے اور سکرات کی سختیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ معمولی چیز نہیں ہے دوست. پھر قبر کے اندر جانا ہے. وہ روزانہ اعلان کرتی ہے، انا بیت الدین و بیت الدیدان، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے اندر آنا ہے تجھے. 6x2 کی جگہ کے اندر ہمارا پلاٹ جو ہے وہ الرٹ ہے، اس کے اندر ڈال کر منومن مٹی کے نیچے ڈال کر سب چلے آ جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ کوئی اے سی نہیں لگائے گا، کوئی پنکھا نہیں لگائے گا، کوئی اجالے کی فکر نہیں کرے گا. ہر ایک کہا کہ اپنی دنیا میں مست ہو جائے گا. ہر ایک کو کہا کہ اپنی دنیا کی پڑی ہوگی کہ کب جنازے کی نماز ختم ہو میں جا کر دکان کھولوں، کب کہا کہ دفن ہو کہ جلدی جا کر میں اپنے کاروبار میں جاؤں، مجھے شادی میں جانا ہے، یہ نماز پڑھ لوں شادی میں چلا جاؤں. ہر ایک اپنی فکر میں ہے. وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ فلاں اس کی میت میں نہیں آیا تھا. وہ منہ دکھانے کے لیے، اندر سے کوئی فکر نہیں، منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. ثواب کی نیت سے نہیں آئے کہ یہ جنازے کے پیچھے چلیں گے، ایک قرات اسے ثواب ملے گا، اور نماز پڑھ کے کہا دفن کریں گے 2 قرات، اور 2 قرات یعنی جبل احد کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملنے والا ہے. وہ نیت کرتے نہیں ہے کہ نہیں جائیں گے تو بھائی کھوٹو کے بھائی نہ جائے آئیوانا. جلدی ختم ہو جاوے تو اچھا. ایسا ٹائم رکھا ہے کہ میری دکان سیٹ نہیں ہوتی ہے، میرا ٹائم سیٹ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا جلدی کر دیتے تو کیا ہوتا. یہ باتیں ہوتی ہے نا. کوئی پڑھی نہیں ہے، جانے والا گیا لیکن ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اس لیے دوستو اپنی تیاری اپنے کو ہی کرنی ہے. بیٹا بھی بھول جائے گا، اور کہا کہ سب بھول جائیں گے، بیوی بھی رو دھو کر بھول جائے گی، اور ہمیں اپنا حساب دینا پڑے گا. یہ آنے سے پہلے کہا کہ اس کی تیاری کر لیں، وہ عقل مند انسان ہے. اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو وہ اللہ کے دین کی نسبت پر 4 مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے. دوست ہمت کر کے بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو دوستو، لے جائے گا اللہ. دیکھو مجمع سے ایک ہماری گزارش ہے، عادی جانا گزارش ہے. الحمدللہ آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، جب تک دعا نہ ہو وہاں تک آپ کو جم کر بیٹھنا ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد فارغ ہونے کے لیے یا نماز سے پہلے وقت دیا جائے گا، اور ضرورتوں سے فارغ بھی ہوں گے، لیکن ابھی اٹھنے کی فضا نہ بناؤ.
کوئی اٹھتا ہو اس کو بھی پیار محبت سے بٹھا. ہمارے جمنے پر انشاءاللہ اللہ کسی کے دل میں ڈال دے گا اور کوئی اللہ کے دین کی قربانی کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو ہمارا بیٹھنا یہ کہا کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. سب نیت کر دیں انشاءاللہ بیٹھیں گے. اب بتاؤ دوستو کون کون تیار ہے؟ ہمت کر کے بتاؤ. 4 مہینے کے لیے ہمت نہیں ہوتی تو چلے کے لیے بتاؤ دوستو کون تیار ہے نقد؟ جن کے نام آ گئے وہ الگ، اس کے علاوہ اس مجمع میں کوئی ایسا کہ جس کا پہلے نام نہ آیا ہو، بات سن کر اس کے دل میں یہ بات آئی ہو اور چلے کے لیے کھڑا ہوتا وہ کھڑا ہو جاؤ گے. بتاؤ دوستو ہمت کر کے بتاؤ. ہمت کر کے بتاؤ دوستو کون تیار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم کے دل کے اوپر وہ باتیں ڈالتا ہے اور اس کی